کلپ نمبر 1225۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 سے 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ترجمہ، اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ قیل، اس سے فرمایا گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھی تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بہت عزت افزائی فرمائی ہے۔ دشمنوں پر رحم کرنا اور ان کی خیر خواہی کرنا بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس مخلص مومن اور خیر خواہ مبلغ نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اور خصوصاً مبلغ کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کی اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ اسی مناسبت سے یہاں دشمنوں پر رحم اور ان کی خیر خواہی کرنے سے متعلق تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے 3 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یالیل بن عبد کلال کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام کرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین یعنی ابو قبیس اور کوعی کیعان نام کے دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ نمبر 2، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دانت شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں وہاں حاضر تھا اور میں انہیں بھی جانتا ہوں جنہوں نے آپ کے چہرے سے خون دھویا اور جنہوں نے چہرے پر پانی ڈالا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے زخم پر کیا چیز ڈالی گئی جس سے خون رک گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چہرے سے خون دھو رہی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کے پاس اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی کے چہرے سے خون دھو لیا تو کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی یہاں تک کہ خون بہنا رک گیا۔ پھر اس وقت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید ہوا جس نے رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا، پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ ایک تیسرا واقعہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ طائف کے دوران کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا ڈالا ہے، آپ ان کے خلاف دعا فرما دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کرنے کے بجائے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل ثقیف کو ہدایت